بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے حاضر کرنے کا مطالبہ کیا، وہ اس تخت پر فیصلہ کرنے کے وقت بیٹھا کرتی تھی، تو ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، یعنی فیصلہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مجلس فیصلہ کے دن کے آغاز شروع ہوتی اور زوال آفتاب کے وقت برخاست ہوتی تھی۔ اس میں وہ بنی اسرائیل کے اہم کام نمٹاتے۔ جن نے اپنے ایماندار ہونے کا اظہار کیا اور اس کے حاضر کرنے کی قوت رکھنے کے بارے میں بھی بتایا۔ ایماندار ہونے کی بات اس لیے کی تھی کہ اس تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ جس نے وہ تخت لا کر پیش کیا اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور رشتے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا۔ کچھ کا بیان ہے کہ وہ مومن جن تھا، کہا جاتا ہے کہ اسے اسم اعظم یاد تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیاق کے کلام کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور قول بھی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں اسے آپ کے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ بعض نے یوں مفہوم بیان کیا ہے کہ آپ اپنا قاصد اس جگہ بھیجیں جہاں آپ کی نظر پہنچتی ہے، وہاں سے قاصد واپس آنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ بعض نے مطلب یہ بیان کیا کہ نظر آنے کے لحاظ سے سب سے دور شخص کے آپ تک پہنچنے سے پہلے تخت لاتا ہوں۔ ایک یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ نظر کو ایک جگہ پر جمع کر رکھیں تو نگاہ تھکر جھپکنے سے پہلے میں تخت پیش کرتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ دور ترین جگہ پر نظر ڈالیں، پھر اسے بند کر لیں، اس کے بعد نظر کے آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے تخت حاضر کرتا ہوں۔ یہ قول زیادہ راجح اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ جب آگ جھپکنے کے بقدر وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس میں موجود پایا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناقدری۔ شکر کرنے والے کو فائدہ ہوگا، اور جو کفر کرے گا تو وہ جان لے کہ یقیناً میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے، یعنی اسے شکر گزاروں کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں، اور ناشکری کرنے والے اس کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی فہم و فراست اور عقل کو پرکھا جا سکے۔ اس لیے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ وہ درست راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ جب وہ آئی، یعنی جب ملکہ بلقیس آئی، تو اس سے سوال کیا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت، فطانت اور عقل مندی کی دلیل ہے کہ اس نے نہ صاف انکار کیا نہ صاف اقرار کیا۔ اس نے بعید سمجھا کہ یہ اس کا تخت ہوگا، کیونکہ وہ اسے یمن کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ کوئی اتنے عجیب و غریب کام پر قدرت رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا، ہمیں یعنی اس عورت کے آنے کے متعلق اس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم فرمان بردار ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے اس کو روکے رکھا۔ یقیناً وہ کافر قوم تھی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے سورج اور غیر اللہ کی پوجا کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی نے ان کو اس بات پر مجبور کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا، اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا، اس پر شیشے کی چھت بنائی اور پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور چھوڑ دیے۔ پھر عورت کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی محل میں اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ جب اس نے اسے دیکھا تو تالاب سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ساری کارروائی جنوں کی تھی۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ عورت کو سلیمان علیہ السلام کے روبرو اس طرح پیش کیا جائے جس سے ملکہ بلقیس کی اہانت ہو اور اس کا برا عکس سامنے آئے۔ وہ اپنی پنڈلیاں ننگی کرے تاکہ سلیمان علیہ السلام اس کی پنڈلیوں پر بال دیکھ لیں اور ان کا دل اس عورت کی طرف مائل نہ ہو۔ جنوں کو ڈر تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس عورت سے شادی کر لیں گے۔ عورت کی ماں جنوں کی نسل سے تھی، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ عورت بھی ان پر مسلط ہو جائے گی۔ بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس عورت کے پاؤں جانور یعنی گھوڑے وغیرہ کے پاؤں کی طرح تھے، لیکن یہ بات بہت ضعیف ہے اور پہلی بات بھی محل نظر ہے۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورت سے شادی کا ارادہ کیا تو اس کے نچلے بال صاف کرانے کے لیے انسانوں سے پوچھا تو انہوں نے استا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، لیکن بلقیس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے جنوں سے پوچھا تو انہوں نے صفائی کے لیے چونا بتایا، جو آج بھی بالوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک حمام تیار کیا گیا۔ آپ ہی سب سے پہلے حمام میں داخل ہوئے۔ جب آپ نے اس سے تنگی اور تکلیف محسوس کی تو منہ سے ہائے نکل گئی۔ ہائے یہ تو عذاب ہے۔ ہائے کے فائدہ دینے سے پہلے ہائے کہہ دیا۔ سالمی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تو اس کو ملک یمن پر فرمان روا کے طور پر قائم رکھا اور وہاں واپس بھیج دیا۔ آپ ہر ماہ اس سے ملاقات کے لیے جاتے اور وہاں 3 دن قیام فرماتے، پھر تخت پر بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے یمن میں آپ کے لیے 3 محل تعمیر کر دیے۔ ان محلوں کے نام یہ تھے غمدان، صالحین اور بیتون۔ واللہ عالم۔ دوستو، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔